أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طویل عرصے تک اس اذاخانے میں جو مجالس یا دروس میں نے دیے اس میں قرآن کریم کی آیت کی اکثر میں تلاوت کیا کرتا تھا جو آج سے ان 3 روزہ مجالس کے سلسلے میں سرنامہ کلام کی آیت قرار پائی. لیکن اس سے پہلے جیسا میں نے کہا بار بار جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو وہ ایک عمومی پیغام کے طور پر اب ایسا لگ رہا کہ جیسے نزول قرآن سے لے کے آج کے زمانے تک یہ آیت صحیح معنوں میں ہمارے اسی دور اور اسی زمانے کے لیے نازل ہوئی. اور یہ یاد دلا دیا جائے کہ آیت قرآن کریم کے اس سورہ کی آیت ہے، سورہ عنکبوت. اس کی تلاوت شب قدر میں کرنا مستحب ہے. شب قدر اپنی باقی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ اہم ترین فضیلت یہ رکھتی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خود یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، یعنی بہت ہی ٹھونڈی زبان میں کہا جائے
تو شب قدر نزول قرآن کی سالگرہ، یہ رات خاص قرآن کے حوالے سے، گرچہ ہمیں نہیں معلوم یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کون سی رات ہے، لیکن خاصا احتمال ہے کہ یہی 3 راتیں جو آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ لیکن نزول قرآن کی یہ راتیں، اس میں پورے قرآن کی تلاوت کا تو حکم دیا نہیں گیا، جو ممکن بھی نہیں، تو پروردگار نے پورے قرآن میں جن 3 سوروں کا انتخاب کیا اور کہا کہ کم از کم ہر سال جب قرآن کی سالگرہ ہو تو قرآن کے یہ 3 سورے پڑھ لیا کرو۔ خود یہ بتا رہا کہ ان 3 سوروں میں کوئی ایسا پیغام ہے جو پورے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہے کہ اگر یہ پڑھ لو تو سال بھر کے لیے کافی، اور یہ بھی پتا چل رہا کہ وہ کوئی ایسا پیغام ہے جو کلمے کی طرح یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار پڑھا بس اب کافی، ہر سال اسے دہرانا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے، گرچہ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ 3 مجالس ہیں، پہلی اور تیسری مجلس میں شب قدر میں ایک درمیانی رات، تو ہر رات میں ایک سورے کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے، لیکن جب میں وہ خلاصہ کرنے گیا تو وہ بھی پتا چلا کہ ایک مجلس میں ایک سورے کا خلاصہ بھی نہیں آ سکتا، تو اسے تو رکھا میں نے ایک طرف۔ میں یہ سوچا کہ 3 سورے پروردگار نے شب قدر کے لیے مقرر کیے، اور ان 3 میں سب سے پہلا سورہ عنکبوت، اور اس سورے کی سب سے پہلی آیت آج کا سرنامہ کلام بنی۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم، یہ قرآن کے شروع میں بھی آیا اور یہ سورہ عنکبوت میں بھی تکرار کے ساتھ حروف مقطعات آ رہے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا مومنوں نے یہ خیال کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو زبان سے مومن کہیں گے اور اللہ چھوڑ دے گا، اور اللہ ان کے زبان کے دعوے کو قبول کر دے گا؟ وهم لا یفتنون، کیا اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا؟ کیا اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ان کے دعوی ایمان کو نہیں پرکھے گا؟ ایک معمولی سی انگوٹھی لے کے ہم سونار کے پاس جاتے ہیں کہ فروخت کرنا، تو آنکھیں بند کر کے تو اسے بھی نہیں خریدتا، پر ایک کسوٹی پہ گھس کے یہ دیکھتا ہے کہ واقعی یہ سونا ہے کہ پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا دیا۔ قرآن کریم کہہ رہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تم کیا ہو؟ کیا تم اس دنیا میں پہلی قوم ہو جس سے ہم نے ایمان دیا؟ تم سے پہلے بھی مومن گزر چکے ہیں، اور تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے اس کی آزمائش کی، ہم نے اس کے ایمان کو پرکھا، ہم نے کسوٹی پہ اس کے ایمان کو رگڑا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ جو سچا مومن ہے وہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹا مومن ہے وہ، ان دونوں کو الگ الگ کیا جا سکے، صحیح اور غلط، خالص اور ناخالص، اصلی کھرا اور جعلی اور نقلی اور ملاوٹی، اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے آزمائش رکھی، ہم نے امتحان رکھا ہر دعوے دار ایمان کو، چاہے وہ حضرت آدم کے زمانے کا ہو یا حضرت نوح کے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا ہو کہ حضرت موسیٰ کے، چاہے وہ حضرت داؤد کے زمانے کا ہو کہ حضرت عیسیٰ کے، ہر دعوے دار ایمان کے دعوی ایمان کو پہلے کسوٹی پہ پرکھا گیا، پسا گیا، پرکھا گیا، پھر اس کے ایمان کو قبول کیا گیا۔ اور یہ اصول اللہ نے تمہارے لیے بھی رکھا، تو ہر سال شب قدر میں یہ پیغام دہرایا جا رہا کہ تمہارا زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دینا اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ اور بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ کے اپنے آج کے موضوع پہ آ جاؤں، وہ یہ کہ عربی زبان وہ کسوٹی جس پہ سونے کو پرکھا جاتا، اور وہ آزمائش اور امتحان جس سے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہوتا، اس کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا جو ہمارے یہاں اردو میں پورے معنوں میں آتا، الفاظ کے ساتھ ایک ٹریجڈی کی بھی، کہ ایک زبان میں اس کا مفہوم کچھ اور، دوسری زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں فتنہ، عربی میں فتنے کے دونوں معنی، برائی کے معنوں میں بھی اور اچھائی کے معنوں میں بھی۔ اردو میں تو فتنہ خالی برائی کے معنوں میں ہوتا، اس لیے میں قرآنی لفظ کو استعمال نہیں کر رہا تھا،
میں نے آزمائش اور امتحان کا لفظ استعمال کیا، ویسے ایکچوئل آیت کے اندر قرآن لفظ آیا ہے فتنہ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ یہ امتحان جو فیصلہ کریں گے سچا کون ہے اور جھوٹا کون، تاریخ عالم کے ہر دور میں ہوا۔ لیکن ایک جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ ایسا لگتا کہ صحیح معنوں ایمان کی پرکھ کا امتحان اگر ہو رہا ہے تو آج کل ہو رہا۔ اور یہ جملہ دعائے افتتاح کے اندر بھی ایک حوالے سے آیا، خدا معلوم یہ مجمع کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں جتنے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سارے اتنے باخبر، واقف اور نورانی چہرے کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخوں کے لیے کچھ دعائیں ایسی رکھی گئی ہیں جو روزانہ کے لیے الگ ہے۔ پہلی تاریخ کی دعا الگ ہے، دوسری کی الگ ہے، چھٹی کی الگ ہے، 8ویں کی الگ ہے، دن کی دعائیں الگ ہیں، رات کی دعائیں الگ ہیں۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو پہلی سے لے کے 30 تک ہر تاریخ کو ایک ہی دعا کی تکرار کا حکم آیا، جس میں سے 4 خاصی معروف ہیں۔ ایک دعائے سحر، پہلی رمضان کی سحری سے لے کے آخر رمضان کی سحری تک دعائے سحر ایک ہی ہے جو ہر رات کو پڑھنا۔ ایک اس کے بعد 3 دعائیں بچتی جن میں ایک بہت چھوٹی، ایک درمیانی اور ایک خاصی طویل، اور یہ تینوں ہر رات کو پڑھنا۔ چھوٹی والی دعا تو ہر ایک جانتا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ ایک درمیانی دعا اسے بھی روزانہ کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنے کا حکم ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پوری دعا۔ اس کے اندر نویں منزل پر ایک بہت ہی اہم دعا تھی جو آج کے میرے موضوع سے آگے چل کے مل جائے گی، لیکن اس وقت میں اس دعا کا حوالہ بھی نہ دے سکوں گا۔ بہرحال یہ بھی روز پڑھنے کی دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اور تیسری دعا جو روز پڑھنے کی ہے وہ ہے دعائے افتتاح، جو اپنی طوالت کے اعتبار سے دعائے کمیل کے برابر ہے، کم و بیش یہ دونوں دعائیں ایک ہی جیسی۔ دعائے افتتاح میں آپ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان اللہ سے دعا تو الگ مانگتے ہیں، دعا تو ہے ہی، لیکن جب آخر دعا میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ دعا نہیں مانگتے، آپ اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ دعا ریکویسٹ کا نام ہے، لیکن اس دعا افتتاح میں ایک جملہ آتا ہے جہاں آپ کمپلین کر رہے ہیں، ریکویسٹ نہیں۔ اللہم انا نشکو الیک، نشکو وہی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں شکایت۔ اے اللہ تو نے دیا ہے اور بہت دیا، تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم، لیکن ایک شکایت ہے تجھ سے، اللہم انا نشکو الیک۔ یہ دعائے افتتاح اگر اس زمانے میں بھی پڑھی جا رہی تھی جو معصومین کے ظاہر ہونے کا زمانہ تھا، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام سب سے یہ دعا مروی ہے، لیکن خاص تاکید کے ساتھ زمانے کے امام نے اپنی غیبت صغریٰ اپنے دوسرے نائب کو یہ دعا دی اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہمارے ظہور تک ہر ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو یہ دعا پڑھے۔ امام کے جو دوسرے نائب ہیں محمد ابن عثمان ابن سعید، تیسرے نائب کو ہیں جن کا نام لے کے ہم عریضہ ڈالتے ہیں حسین ابن روح، ان سے پہلے والے نائب، انہیں یہ تحفہ دیا دعائے افتتاح اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جب تک کہ ہمارا ظہور نہ ہو، ہاں ہمارے ظہور کے بعد پھر یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو لوگ کبھی یہ دعائے افتتاح کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں وہ میرے اس جملے کو سمجھ رہے ہیں جو میرا جملہ کہا تو خود امام کا جملہ، تو اب امام 30 کی 30 راتیں یہ دعا پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے خدا ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں، ایک شکایت ہے تو نے دیا ہے اور بہت دیا، جتنا دیا ہے اس کا بار بار دعائے افتتاحی میں شکر ادا کیا گیا، لیکن ایک شکایت بہرحال تجھ سے رہے گی، اور وہ یہ کہ فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ، تو نے ہمارے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا، وغیبت ولینا، اور جو ہمارا محافظ، جو ہمارا سرپرست، جو ہمارا پروٹیکٹر ہے اسے تو نے ہماری آنکھوں سے غائب کر دیا، اور یہ بھی عام حالات میں نہیں، وکثرت عدونا وقلت عددنا، اور یہ بھی تو نے اس زمانے میں کیا جب ہمارے دشمن کثیر ہیں اور ہماری تعداد بہت کم۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ اب دیکھیے 5واں لفظ، اور اے خدا ولی کو بھی، حجت کو بھی، محافظ کو بھی اس وقت غائب کیا کہ جب فتنہ نہیں، اس کی جمع فتن، جب کثرت کے ساتھ
بڑے سخت قسم کے فتنے ہم پہ نازل ہو رہے ہیں. وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا زمانہ مل کے ہمارا دشمن بن چکا ہے. اب ان حالات، ایک تو میں نے کہا نا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے اللہ کے رسول کے زمانے تک، اور رسول کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کی امامت تک، ہر دور میں قرآن نے کہا ہم فتنہ نازل کریں گے اور تمہارا امتحان دیں گے. لیکن آخری زمانہ اتنا اہم بن جاتا کہ دعائے افتتاح میں جملہ آ گیا، اے اللہ تجھ سے شکایت ہے. ہر ایک کے زمانے میں ایک فتنہ تھا، اور ہمارے لیے شدت الفتن، ایک نہیں فتنوں پہ فتنے، آزمائشوں پہ آزمائشیں، امتحان کے اتنے سارے مراحل. اور یہ واقعاً آج کا دور لگ رہا. اب یہ وہ دور ہے جسے ہم جب دیکھتے ہیں تو معصومین کی وہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے عین الیقین بن کے آ جاتی ہیں. جب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کسی مومن کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا اگر تم اس سے اتنا کہہ دے کہ اپنے ہاتھ پر آگ کا یہ جلتا ہوا کوئلہ لے کے صبح سے شام تک کھڑے ہو جائے. یہ آسان ہوگا. وہ آزمائش ہے جس میں مولا نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو ڈالا تھا. ایک لمحے کے لیے دہکتا ہوا انگارہ عقیل کے ہاتھ کے قریب لائے تھے، ہلکا سا ٹچ ہوا کوئلہ اور عقیل کی چیخ نکل گئی. لیکن امام فرماتے ہیں اور خود مولا نے جن کی ضربت کی آج رات اپنے بڑے بھائی عقیل کو اس آزمائش میں ڈالا. یہ عقیل کا امتحان تھا. ایک دہکتا ہوا انگارہ جلتا ہوا کوئلہ خالی کھال سے مس ہوا، وہ برداشت نہ کر سکے. اور ہمارے بارے میں کہا کہ جو آخری زمانے میں آئے گا اس سے اگر یہ کہا جائے کہ جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر صبح سے شام تک کھڑے ہو، اس کو بہت ہی آسان لگے گا، بہت ہی آسان لگے گا. کس کے مقابلے میں؟ مشکل اور آسان تو یہ اضافی الفاظ ہیں. ایز کمپیئر ٹو کس چیز کے مقابلے میں آسان لگے گا؟ کہا کہ اس کے مقابلے میں اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اپنے ایمان کو روزانہ صبح سے شام تک بچا کے لے جاؤ. اب سمجھ میں آ رہا، اب سمجھ میں آ رہا کہ وہ ساری حدیثیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ آگ میں کھڑا رہنا آسان، ایمان کو بچانا مشکل ہے، ان کا مطلب کیا تھا؟ ایسا ہی ماحول ہمارا بن رہا. ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کے آتا، ہر آنے والا دن ہماری قوم کے لیے ایک نیا مسئلہ لے کے آتا، ہر آنے والے دن میں ایک نئی آواز گونجتی، ہر آنے والے دن میں ایک نیا نظریہ سامنے آتا. اتنا زیادہ اس وقت ملت جعفریہ کنفیوژن کی منزل پہ آ چکی ہے، سوائے چند مخلص مومنین کی جن کے لیے تو شیطان بھی ہتھیار ڈال کے گیا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصُونَ. اے خدا تیرے ہر بندے کو بہتاؤں گا، لیکن ایک گروہ بہرحال ایسا ہے جو ہمیشہ میرے اختیار سے باہر رہے گا. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. واقعا خاص طور پہ بچے اور نوجوان پریشان ہیں کدھر جائیں کیا کریں. ایسا زمانہ آ گیا کہ اقبال کے مصرے کے مفہوم میں کہ درویشی بھی ہے عیاری اور سلطانی بھی ہے عیاری، کہیں پہ حقیقت اور حق پتہ ہی نہیں چل رہا. جہاں جاتے ہیں اور زیادہ پریشان کرنے والا کوئی نظریہ آتا ہو. اور اس حوالے سے ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ نہج البلاغہ مولائے متقیان نے جن چیزوں کی بہت زیادہ تکرار کی، نہج البلاغہ کوئی ایک موضوع سارے خطبات نہیں دی، الگ الگ مختلف خطبات، لیکن نہج البلاغہ کے پسندیدہ ترین موضوعات، یہ تو میں نے ایسے ہی لفظ استعمال کر دیا بات کو سمجھانے کے لیے. جو خطبے بہت زیادہ تکرار ہوئے توحید کے بارے میں تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مولائے کائنات کا ہر خطبہ توحید سے شروع ہوتا، لیکن توحید کے علاوہ دو تین اور ایسے ٹاپکس ہیں جو نہج البلاغہ میں بہت آئے، اور ان میں ہے آخری زمانے کے فتنے، دور آخر کے فتن. نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے خطبات کے خطبات ہیں، کیا حالت و کیفیت آخری زمانے والوں کی ہونے والی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پھر مولانا اس حوالے سے ہمیں پالیسی دی تھی. ہمیں کرنا کیا؟ جب اتنے سارے فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو مشکل کشائے کائنات اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں نہیں چھوڑ رہا. ایک پالیسی بھی دی ہے کہ تمہیں کیا کرنا، لیکن وہ بات کی منزل ہے. وہ شاید تیسری مجلس میں آئے کہ مولانا نے کیا پالیسی دی. ابھی تو پہلے یہ مسئلہ کہ ان فتنوں کے حوالے سے نہج البلاغہ میں جو کہا گیا سو کہا گیا. اب ایک بہت اہم بات آپ کے ذہن میں رہے. دیکھیے آج کا زمانہ ایسا بھی کھل کے بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہمارے مذہب اتنی زیادہ خرابیاں لے کے آ رہے ہیں یا وزاداری کا مطلق انکار بھی ہمارے ہی مذہب میں ہو رہا، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو پرانے مرے ہوئے خالی اور مسحری مذہب کو زندہ کر کے ہمارے مذہب میں شامل کر رہے ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلقہ اشتہاد و تقلید کا انکار کر کے اخباریت کا روپ دھار رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ غلط آدمیوں کو مجتہد کے نام سے معاشرے میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو وجود امام کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام کا اتنا زیادہ اقرار کر رہے ہیں کہ صبح شام امام ان کے گھر میں آ کے ان کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. جس حوالے سے دیکھیں ہر طرف ایسی بات ہو رہی ہے کہ آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. لیکن یہ جتنے فتنے جو آخری زمانے کے حوالے سے روایتوں میں بھی آئے، دعاؤں میں بھی آئے، قرآن کی آیتوں میں بھی آئے، زلزلہ بھی اس میں سے ایک ہے. آج تو نہیں لیکن شاید کل ایک خاص کانٹیکٹ میں اس کا ذکر ہوگا. پوری مجلس کو عنوان نہیں بنے گا. بہرحال یہ ساری باتیں جو قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں، خطبات میں ہیں، دعاؤں میں، لیکن یہ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں بھی. اور کیوں ہمیں یہ زرعین اصول دیا گیا جاگنے کے لیے اور بیدار رکھنے کے لیے کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. ہر زمین کو کربلا کیوں کہا گیا اور ہر دن کو عاشورا کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہم اسی انداز سے ہوشیار اور جاگتے رہیں جیسے کربلا میں عاشور کے دن وہ جاگ رہے. اور کربلا میں عاشور کے دن جو کچھ ہوا اس میں خاص بات آپ کو یاد دلانا ضروری ہے. کیوں یہ سال 1426 ہجری کا رمضان یہ سال ایک خاص خصوصیت بھی رکھتا. اور میں اگرچہ پاکستان میں نہیں تھا ان تاریخوں میں، لیکن یقین کامل کہ جب ساری دنیا میں اس بات کا خیال کیا گیا تو یہاں تو ہمارے صاحبان ایمان ان چیزوں میں ساری دنیا سے آگے کہ یہ وہ سال جب قمر بنی ہاشم باب الحوائج حضرت ابی الفضل عباس کی ولادت 1400 سال مکمل ہوئے. 1400 سال 7 رجب یا 4 شعبان سن 26 ہجری میں شہر مدینہ میں علی کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس کی تمنا اور جس کی خواہش بار بار میرے مولا نے کی. 26 ہجری میں عباس پیدا ہوا اور آج 1426 ہجری. چنانچہ میں نے بغیر دیکھے یقین کے ساتھ کہا کہ یہاں صاحبان ایمان نے اس جشن کو بھرپور طریقے سے منایا ہوگا. اس لیے کہ مولائے متقیان کا 1400 سالہ جشن مجھے یاد ہے، امام مظلوم کا 1400 سالہ جشن ولادت مجھے یاد ہے، ثانی زہرا کی ولادت کا 1400 سالہ جشن مجھے یاد ہے. تو جب یہ 1400 سالہ ولادت کا سال گزر رہا تو آج کی مجلس میں موضوع کے اندر رہتے ہوئے ایک مختصر سا لیکن اہم اصول کربلا حضرت عباس کے حوالے سے، اور وہ یہ ہر زمین کربلا ہے چاہے وہ آج کراچی کیوں نہ ہو، اور ہر دن عاشورہ چاہے آج وہ شب 19 رمضان 1426 ہجری ہی کیوں نہ ہو. میدان کربلا میں جو عاشور کی رات آئی وہ بڑی اہم رات ہے. اس رات کی اہمیت کا ہم اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاص طور پر میرے مولا جو کربلا میں مرنے ہی کے لیے آئے، کربلا میں جہاد ہی کے لیے آئے، لیکن خاص طور پر اس ایک رات کی مہلت مانگی کے دن اور جہاد کربلا جو عمر سعد کی طرف سے تاسوعہ کو شروع ہو گیا تھا یعنی 9 محرم وہ عاشورے تک گیا، اور خاص یہ رات خالی ایک رات مانگی. اب اس رات میں حسینی خیموں کی کیفیت تو آپ شب عاشور ہر مجلس میں سنتے ہیں کہ چاروں طرف اصحاب امام کے خیمے کہ کہیں سے تسبیح کی آواز، کہیں سے قرآن کی آواز، کہیں سے دعاؤں کی آواز، کہیں سے نمازوں کی آواز، کہیں سے استغفار کی آواز. 2 جملے مولا نے یہ کہہ کے بھیجا تھا نا کہ پسر سعد سے کہنا کہ ایک رات میں اور پروردگار کی عبادت کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اور تاریخ کا فقرہ کہ اگر اس رات کو کوئی اصحاب امام کے خیموں کے چاروں طرف جاتا تو اس طرح سے ذکر خدا کی آواز آ رہی تھی کہ وطی نحل، جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے جاؤ تو مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. یہ شب عاشور اصحاب امام کے خیمے تھے. یہ جملہ خود ایک موضوع بن رہا کہ کربلا والے ایسے عبادت گزار تو کربلا کے ماننے والے کیسے ہونے چاہیے، لیکن ادھر نہیں جا رہا. مگر دوسری طرف بھی تو دیکھیے عمر سعد کے خیموں میں کیا ہو رہا. یہاں تو عبادت ہو رہی، یہاں تو ذکر خدا ہو رہا، یہاں تو تلاوت. وہاں کیا ہو رہا؟ وہاں سب بڑے گہری نیند غفلت کے عالم میں سو رہے ہیں. کل کے لیے ہو سکتا ہے سو رہے ہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ خود عمر سعد کا خیمہ، پسر سعد کا خیمہ ایک انتہائی اہم
اور بہت ہی ہائی لیول کی سمٹ کانفرنس جس کو کہتے ہیں، عمر سعد کے خیمے میں جنگی کونسل کا اجلاس، اور وہ سارے نام ہیں کہ ایک ایک نام پڑھ کر اور سن کر لعنت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ نام ہی ایسے ہیں کہ طبیعت انسانی ان سے کرائیت اختیار کرے سب جمع۔ عمر سعد ہے، شمر ہے، خلی ہے، حرملہ ہے، سنان ہے، ایک سے ایک۔ اب یہ سب لوگ جمع اور بہت ہی اہم میٹنگ ہو رہی ہے، ساری رات کی میٹنگ چلی، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا صرف ایک پوائنٹ، 1 پوائنٹ میٹنگ، بس صرف ایک، اور وہ یہ حسینی لشکر 70 سے لے کے 100 تک کا بتایا جاتا، اور یزیدی لشکر کم سے کم 30,000 سے لے کر 3 لاکھ کا بتایا جاتا۔ کوئی میچ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، ادھر اتنی کثرت ادھر اتنی قلت۔ جو حضرت امام خمینی نے ایک مرتبہ اسرائیل کے حوالے سے جملہ کہا کہ عالم اسلام کی آبادی دیکھی اور وہاں کی آبادی دیکھی، اگر ہر مسلمان یہ طے کر کہ اسے کچھ نہیں کرنا، خالی ایک بالٹی پانی لا کے وہاں ڈال دینا، تو ایسا سیلاب آئے گا اور طوفان آئے گا، سارا ملک بیٹھ کے رہ جائے گا۔ اس انداز سے کمی اور زیادتی، 2 لشکروں کا کوئی میچ ہی نہیں۔ کہاں 30,000 کم سے کم 3 لاکھ تک روایت گئی، اور کہاں 72 بہت ہوا تو 108 کی روایت آئی۔ لیکن یہ جو 30,000 کی جنگی کونسل ہے، اس کے اندر صرف ایک نقطہ کہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود کل ہم جیت ہی نہیں سکتے، کل ہماری شکست یقینی، کل کی یقینی شکست سے کیسے بچا جائے، اور اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہا جا رہا۔ ایک جملہ آدھا بھی پڑھ رہا ہوں اور باقی آدھا آج رات کی محفل مرتضیٰ کی مجلس میں پڑھوں گا، لیکن بہرحال وہ جو باقی آدھا جملہ اسے آپ نہ بھی سنیں تو آج کا پیغام مکمل، اور وہ یہ کہ یہ تو ان کو یقین ہے کہ کل کی جنگ حسین معجزے سے نہیں لڑے گی۔ کربلا کے واقعے میں معجزات ہیں، معجزات کا اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود پھر بھی کہا کہ کل ہماری شکست یقینی، اور کیوں یقینی؟ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ سے کہا کہ جب تک کہ حسین کے لشکر میں عباس موجود، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جنگ جیت سکیں۔ 30,000 کیا اور 3 لاکھ کیا اور 30 لاکھ کیا، ممکن ہی نہیں ہے حسین کے لشکر کو ہم شکست دے سکیں۔ تو اب پوری میٹنگ کا خلاصہ یہ کہ کسی طرح سے عباس کو آقا حسین سے الگ کیا جائے۔ اب یہ اس میٹنگ کے اندر چل رہا ہے مسئلہ۔ یہاں ایک جملہ جو مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، اب سن لیجیے۔ میدان کربلا، جب میں نے جملہ کہا تھا نا کہ ہر زمین کربلا، تو میدان کربلا میں جتنے ہتھیار استعمال کیے گئے وہ تو ہر ایک کو پتا، تیر تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، جتنے ہتھیار ممکن ہے، حتیٰ پتھر تک۔ وقت آخر جب میرا آقا ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا تو اس وقت تو چاروں طرف سے حسین کی پیشانی پہ پتھر ہی مارے جا رہے تھے۔ کون سا ہتھیار ایسا جو کربلا کے میدان میں نہیں، مگر وہ سارے ہتھیار لوگوں کو یاد ہے۔ ایک ہتھیار ایسا ہے جو کربلا میں تھا، استعمال بھی ہوا اور ہم اسے بھول گئے، اور وہ ہے عیاری کا ہتھیار۔ عیاری، مکاری، دھوکہ دہی، فراق اور چیٹی۔ اور وہ اس جنگی کونسل ساری رات یہ سوچا جا رہا کہ عباس کو حسین سے کیسے الگ کیا جائے۔ عجب اتنے یقین کے ساتھ یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر عباس ہے تو ہم نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ اس لشکر میں 2 قسم کے لوگ، یا وہ ہیں جو 40 کے آس پاس ہیں، اور عام طور پہ جتنے بڑے بڑے جرنیل ہیں ہمارے ساتھ کے، شمر ہو کے حرملہ، یہ سب ٹین ایج نہیں، کیونکہ جرنل آدمی بنتے ہی 40 سال کے بعد، یا تو وہ لوگ، اور یا پھر وہی جو عام سپاہی ہوتے ہیں 20 سال سے لے کے 30 سال والے، جو 40 یا اس سے اوپر والے وہ صفین کے میدان میں عباس کی تلوار کو دیکھ چکے ہیں۔ صفین کے میدان میں مولا کائنات کی شہادت میں مولا کی یہ اہم ترین جنگ، لیکن تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، صرف ایک جملہ سنیے۔ بعض ایسے حالات ہوئے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حاکم شام کے لشکر نے مولا سے یہ بات کہہ دی کہ آپ اس جنگ میں نہیں آئیے، یعنی آپ میدان میں نہ اتریں۔ جو بھی حالات ہے، جس طرح بھی تھا، جو لوگ آئے تھے کس طرح سے اپنی جان بچا کے گئے، کیا ہوا وہ اپنی جگہ۔ مولا صرف آخری دن کی لڑائی میں تلوار لے کے آئے تھے، جس دن کے اختتام پر، بلکہ بات کریے
مالک اشتر نے جب لاشیں گنے تھے تو پتا چلا کہ 999 میں نے قتل کیے اور مولا نے 1000 خالی ایک کا فرق نظر آیا تھا. تو مولا نے مسکرا کے جو اصول دیا تھا، اے اشتر کے بیٹے، اے اشتر تیری تلوار کے سامنے جو آیا مارا گیا، اور علی کی تلوار کے سامنے جو آیا پہلے یہ دیکھ لیا کہ قیامت تک اس کی اولاد میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. وہ آخری رات جنگ صفین، اس کے علاوہ میرا مولا میدان میں نہیں اترا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ علی کے لشکریت کے لیے جنگ صفین لڑنا مشکل ہو. آج مخالف حاکم شام کے سپاہی ڈو اور ڈائی ٹائپ کا ارادہ کر کے آگے مرو یا مر جاؤ. لوہے کی زنجیروں سے ایک دوسرے کو باندھا ہوا تھا اور ایک نے ایسی 10 صفیں قائم کی کہ کوئی ان 10 صفوں کو توڑ ہی نہیں پا رہا، پہلی صفی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. مولا کا سارا لشکر ایک دم حملہ نہیں، ایک ایک کر کے آ رہی اور کوئی کامیاب نہیں ہو رہا. آخر مولا کے لشکر چہرے پہ نقاب ڈال گھوڑے پہ سوار کوئی باہر آیا اور اب جو اس نے تلوار چلانا شروع کی تو آنن فانن کہاں پہلی سب کو کوئی نہیں کاٹ پایا اور کہا یہ 10ویں سب کے پرخچے اڑا کر انہیں تتر بتر کر کے فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آ رہا. حاکم شام کے لشکر میں ایک آواز گونجی. آج علی نے نعوذ باللہ دھوکہ کیا. جب یہ طے پایا تھا کہ علی میدان میں نہیں آئے تو ہمیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے نقاب ڈال کر اور اپنے آپ کو چھپا کے میدان میں آئے، جبکہ اپنا وعدہ ان کا یہ تھا کہ میدان میں نہیں آنا. علی نے دھوکے سے کام لیا. اگر ہمیں پتا کہ علی آنے والے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم دوسرے انداز سے لڑتے. اب پورے لشکر کے اندر یہ آواز پھیل رہی ہے. جب دشمن طاقت کے ذریعے ناکام ہوتا تو وہ پروپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کرتا. چنانچہ اب علی کے کردار کو زیر بحث لایا جا رہا اور ادھر یہ آواز بلند اور ادھر سب نے دیکھا کہ صفین میں علی کے لشکر سے میرا مولا مسکراتا ہوا باہر آ رہا. اب یہ لوگ چکرا رہے، اگر وہ علی ہے تو یہ نقاب میں کون ہے، اور اگر نقاب والا علی ہے تو یہ علی کی شکل و صورت والا کون ہے. سب لوگ چکرا رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں. یہ دو علی کیسے آئے؟ اور میرے مولا نے قریب آ کر نقاب پوش کے چہرے سے جب نقاب ہٹائی دیکھا علی تو نہیں ہے لیکن علی کا وارث، علی کا بیٹا، علی کا فرزند ابی الفضل عباس فاتحانہ شان کے ساتھ جنگ صفین میں حاکم شام کے لشکر کے سامنے ہے. اب یہاں سوال ہوا ان لوگوں سے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا یہ علی ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے دھوکہ دیا. کہا کہ ہم کیا کریں، تم خود نہیں دیکھ رہے جو انداز تھا، جو تلوار چلانے کا طریقہ تھا، جو جنگ کا طریقہ تھا. عجب صفین کی لڑائی والی ترکیب دیکھی. جو صفین میں جوان تھے وہ کربلا میں ادھیڑ عمر تھے، لیکن جو صفین میں ادھیڑ عمر تھے یہ بدر و احد میں جوان رہ چکے تھے. تو کہا کہ علی کی تلوار کوئی نئی تلوار تو نہیں ہے، بدر میں بھی ہم اس کے تیور دیکھ چکے ہیں، احد میں بھی ہم اس کا انداز دیکھ چکے ہیں. کیا اس تلوار چلانے اور اس شمشیر زنی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا دونوں جنگوں میں کوئی فرق ہے؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ علی ہے. اب اس وقت میرے آقا عباس کی عمر صرف اور صرف 12 سال تھی. ایک بات ضمن کہہ دوں، جناب عباس کا قد بچپنے ہی سے خاصا زیادہ تھا. جوانی میں تو اتنے طویل القامت تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ جاتے تھے. اور میرا مولا عام انسانی قد سے تھوڑا سا کم، تو یہ قد کے حوالے سے کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن سوچیے شب عاشور عمر سعد کے خیمے میں آئی جب 12 برس کی سن میں 12 برس کی عمر میں عباس کی تلوار کے وہ انداز تھے کہ پورے حاکم شام کے لشکر کو تتر بتر کر دیا. تو آج تک 34 سال کا پڑیل جوان ہے، اب تک جوانی کا شباب ہے. اب اگر عباس تلوار چلائے گا تو ہم آپ یہاں اس کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اپنی آنکھوں سے عباس کو دیکھ چکے تھے، اور جو ٹین ایج جو 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 24 سال کے ہیں، 26 سال کے، انہیں بھی اس بات کا یقین. انہیں کیوں یقین؟ اس لیے کہ وہ 1 مہینے پہلے مسلم ابن عقیل کی شجاعت دیکھ چکے ہیں کہ شہر کوفہ میں اکیلا مسلم تھا. یہ 9 محرم کی رات کی میٹنگ ہے اور وہ 9 ذوالحجہ کی صبح، خالی 1 مہینے پہلے کی بات ہے. اکیلا مسلم تھا، تنہا مسلم تھا. اور جب ابن زیاد نے محمد ابن اشعث ابن قیس کندی کو، یہ نام یاد رکھیے گا اس لیے کہ اس کا باپ اشعث ابن قیس مولا کا کتنا مخالف تھا، شاید باقی 2 مجلسوں میں تذکرہ ہے. البتہ اس کی بہن جودہ تو ہر ایک جانتا ہے، سگی بہن جس نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، تو یہ پورا خاندانی دشمن ہے اہل بیت. ابن زیاد نے اسی لیے اس کی قیادت میں لشکر بھیجا کہ جاؤ اور مسلم کو پکڑ کے لاؤ. اس کی جانب سے فوراً کال آئی، مسلم ہمارے قابو میں نہیں آ رہے اور فوجیں بھیجے. پھر تیسری مرتبہ کا اور بھیجے، چوتھی مرتبہ کا اور بھیجے. سارے کوفے کی فوجیں ختم ہو گئی
اور اس کے بعد جب پیغام گیا کہ اور بھیجو، تو ابن زیاد کا یہ جملہ ہے نا کہ ایک اکیلا آدمی اور سارے کوفہ کا لشکر تمہارے پاس ہے، نہیں پکڑ پا رہے، تو یہ تاریخی جواب بھی ہے دشمن اہل بیت محمد ابن اشعث ابن قیس کا. کہا کہ ابن زیاد سمجھ کیا رہا، کیا کوفے کے کسی بنیے یا جلاہے یا بقال کو پکڑنے کے لیے بھیجا؟ ارے یہ ہاشمی شیر ہے، ہاشمی شیر. اتنے لشکر کے بعد بھی ہم گرفتار کر لیں تو غنیمت سمجھنا، اور نہیں گرفتار کر سکے. اتنے لشکر کے بعد بھی نہیں گرفتار کر سکے. آخر میں دھوکہ دیا نا، زمین میں گڑھا کھودا، خاص دھوپ سے اسے چھپایا، جنگ کے دوران مسلم کو ادھر لے کے آئے، گڑھے میں گرا کے مسلم کو گرفتار کیا، میدان جنگ میں مسلم کو دیر نہ کر سکے، وہ مسلم تھے. اور آج شب عاشور عباس کی بات آ رہی ہے تو عباس کو مسلم سے زیادہ بہادر ہے، اور مکاری کا یہ حربہ جو مسلم پہ چلا عباس پہ چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ مسلم وہاں اکیلے تھے. آگے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں کہ پیچھے دیکھیں، یہاں تو بہرحال مختصر صحیح لشکر ہے نا. اب جوان مسلم کی تلوار دیکھ کر عباس سے ڈرے جا رہے ہیں. بزرگ صفین میں خود تلوار کے عباس کی تلوار براہ راست دیکھ چکے ہیں. چنانچہ ساری رات سوچا جاتا رہا کیا کر. آج کی زمین بھی کربلا، غور کریں واقعے پر. آخر یہ طے پایا تلوار اور تیر کے ذریعے تو عباس ہاتھ میں نہیں آ سکتی، نیزے اور برچیاں تو عباس کے خلاف بیکار. جو کل ہم نے مسلم کے خلاف کیا تھا وہی کرنا، عیاری اور مکاری کا ہتھیار استعمال کرنا. اور وہ کیسے کیا؟ شمر صبح کو آتا. اب اس کے بعد کا واقعہ آپ کا سنا، اور یہی تو کہتا ہے کہاں ہے میرے بھانجے، کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن عیاری اور مکاری میں تو جھوٹے رشتے بنائے جاتے ہیں نا. کہاں ہے میرے بھانجے، میں تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں. یہ امان لے کے آیا یا عباس کو حسین سے الگ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی بقا سمجھ رہا ہے کہ ہمارا لشکر اسی وقت بچ سکتا ہے جب عباس کو ہم الگ کریں. آیا اپنے فائدے کے لیے، آیا اپنے ذلیل مقصد کے لیے، آیا اپنی عیاری و مکاری کے لیے. روح ایسا دھارا جیسے عباس کا ہمدرد بن کے آ رہا کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں تمہارے لیے امان لایا. بعد میں جو کچھ آقا نے کہا وہ تو آپ سنتے ہیں. یہ کربلا ایک ایسا ہتھیار تھا جسے ہم بھول جاتے ہیں. تیر و تلوار یاد ہے، نیزے اور برچیاں یاد ہے، عیاری اور مکاری کا یہ ہتھیار جس کے دو جملے ذہن میں رکھیے. پہلا جملہ غلام کو آقا سے الگ کرنے کی کوشش، دوسرا جملہ اپنا ڈر ہے لیکن بظاہر ہمدرد بن کے آ رہا ہے عباس کے. ہر دور میں یہ سازشیں ہوں گی. آئے گا اپنے مضمون مقاصد کے لیے، آئے گا اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے لیے، آئے گا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، آئے گا اپنے فائدے کے لیے، لیکن آئے گا ہمدرد بن کے، آئے گا وفادار بن کے. ارے بھائی ہم سے تم پہ ہونے والے مظالم نہیں دیکھے جا رہے ہیں، تمہیں بہت ستایا ہے دوسروں نے، ہم آ رہے ہیں تمہارے مددگار بن کر، ہم آ رہے ہیں تمہارے سیویئر بن کر، ہم آ رہے ہیں تمہارے نجات دہندہ بن کر. ایک تو وہی طریقہ آج بھی دنیا میں دیکھ لیجیے، کہاں کہاں یہ طریقہ کہ آتے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے لیکن بظاہر دوست بن کر آتے ہیں، بظاہر مددگار بن کے آتے ہیں. ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ دشمن ہے لیکن ہماری زبان پہ بھی ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنگ کربلا کی طرح ظہور ایمان پر جتنی جنگیں بھی لڑی جائیں گی سب میں کوشش کی جائے گی کہ غلام کو آقا سے الگ کیا جائے، سپاہیوں کو سالار سے الگ کیا جائے، عام آدمیوں کو امام سے الگ کیا جائے. اور یہ طریقہ وہاں سے آج تک رائج ہے. چنانچہ آج کوفے میں مسلم کی شجاعت دیکھ کر کبھی ایک سوال ہوتا ہے نا کہ آخر یزید نے 3 لاکھ کا لشکر بھیجا کیوں؟ کوفے میں مسلم کی شجاعت دیکھ کر اب جو کربلا میں فوج آئی تو اتنی بڑی آئی. چنانچہ جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہمارا دشمن یہ طریقہ بڑھا دیتا. حال ہی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مرجعیت کی طاقت کھل کے سامنے آئی. پتا چلا کہ ایک مرجع کتنا طاقتور ہے، لیکن اس لیے کہ قوم تہہ دل سے اس کا احترام کرتی. پچھلے سال معاملہ اتنا زیادہ الجھ گیا تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مسئلے کو حل کیسا کیا جائے. ہر ایک کو کامیابی بھی مشکل لگ رہی ہے اور اپنی فیس سیونگ عزت بچانا بھی مشکل لگ رہا تھا. ساری دنیا کی پالیٹکس ناکام ہو گئی، بڑی بڑی طاقتوں کے پولیٹیشین ناکام ہو گئے. اور اس وقت دیکھو اسپتال میں آپریشن کی ٹیبل پہ لیٹا ہوا ایک بوڑھا مرضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اس وقت اس قوم کو میری ضرورت ہے. طبیب کہہ رہے ہیں
کہ آپ کا اس وقت یہ بہت ضروری آپریشن ہے ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں. میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ قوم شیعہ کی عزت کو دیکھوں. کہا کہ میری زندگی جاتی ہے چلی جائے, مجھے اس وقت آبرو بچانا ہے. وہ بوڑھا مرد لندن کے آپریشن ٹیبل سے اٹھا, بالکل اکیلا چلا, اور یہ کہہ کے اکیلا چلا کہ میں بصرہ کے راستے نجف جا رہا ہوں. ومن شاء التحق ومن شاء لم يلتحق. جسے آنا ہے آ بھی جائے, روکتا نہیں. جسے نہیں آنا ہے میں اسے بلاتا بھی نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے ایک عجیب شان سے بصرے سے نجف کی جانب چلا. کتنا بڑا کاروان صاف ہوتا گیا اس جملے کو سننے کے باوجود کہ ومن شاء لم يلتحق. جسے نہیں آنا ہے نہ کوئی حکم شرعی دیتا ہوں, نہ کوئی مسئلہ فقہی بتاتا ہوں. لیکن اس طرح سے جب چلا نجف میں داخل ہوا تو وہ مسئلہ جو کسی سے حل نہ ہو رہا تھا, خالی اس کے قدموں کی برکت سے ایسا حل ہو گیا کہ تمام فریقین اپنی جگہ سمجھے. ہماری عزتیں بچ گئی, مولا کا روزہ تحفظ پا گیا, شیعت کی ناک کٹنے سے بچ گئی. وقت ایک مرجے کے آنے نے, شیکسپیئر نے سیزر کے بارے میں اپنے ڈرامے میں لکھا. کیا لکھا کہ سیزر کو جنگ کی ضرورت نہیں, اس کی شخصیت ایسی ہے. وہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے فتح کر دیا. مجھے نہیں پتا سیزر کیسا تھا, لیکن میں اپنے مرجے کی شان کو دیکھتا ہوں کہ وہ آئے, انہوں نے ایک نگاہ ڈالی اور انہوں نے فتح کر لیا. کسی جنگ کی ضرورت نہ پڑی. جب ایسے واقعات مسلسل سامنے آتے ہیں تو ہم اگر خوش ہوتے تو اتنا ہی ہمارا دشمن ناراض و غمگین ہوتا. اگر مسلم کی شجاعت ہمیں خوش کرتی ہے تو ابن زیاد کو اتنا فکر مند کرتی ہے کہ اگلے مہینے کربلا میں 100 کے مقابلے میں 1000 نہیں بھیجے گا, 5000 نہیں بھیجے گا, 10,000 نہیں بھیجے گا, 3 لاکھ بھیجے گا. تو اب عیاری اور مکاری کا کربلا والا ہتھیار ہمارے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا. وہاں عباس کو حسین سے الگ کرنے کے لیے, یہاں قوم کو نائب امام سے الگ کرنے کے لیے. اور آپ تیار رہیے, آپ الرٹ رہیے, آپ ہوشیار رہیے, یا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا اور یہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. وہی کربلا والا ہتھیار ہمارے ہمدرد بن کے آئیں گے, مراجع کے خلاف ایسی گندی زبان اور ایسے ایسے اعتراضات کریں گے کہ عقل انسانی اگر ذرا سوچے تو ہنسنے لگے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے, لیکن اتنے سنجیدہ طریقے سے کہا جائے گا کہ لوگ اس چکر میں پھنستے جائیں گے. لیکن اب بات کا واقعہ تو اپنی جگہ, عیاری اور مکاری کا پہلا مکمل استعمال کس کے خلاف کیا گیا؟ خود مولا کے خلاف. مولا تو نہیں, نعوذ باللہ, مولا کے لشکر کے خلاف. نیزوں پہ قرآن بلند کرنا اور کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ علی کے جیتتے ہوئے لشکر کو فریب اور مکر کے ذریعے سے شکست میں مبتلا کیا جائے. سنیے, مولا پکار کے کہتا رہا ادھر توجہ نہ دو. لوگوں نے کہا کیسے توجہ نہ دے, وہ قرآن ہے. آج لوگ یہی تو کہتے ہیں نا, یہ مرجع نے کیا کہہ دیا, ہمارے پاس قرآن میں کہاں لکھا ہوا. یہ آواز پہلی مرتبہ صفین کے میدان میں علی کے لشکر ہی سے آئی تھی. ارے قرآن ہے نیزے پر, ہم قرآن کو بھلا کیسے نہ مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بات نہ مانی جائے؟ علی کہتے بھی رہے, ارے وہ قرآن ہے, قرآن صامت, میں ہوں قرآن ناطق, میری بات سنو. لیکن کتنے لوگوں نے سنا, کتنے لوگوں نے سنا؟ جو علی, جو کربلا میں عباس, وہ ہم, وہی طریقہ. اور جب علی کے ہوتے ہوئے دشمن کا پروپیگنڈا چل گیا, ہاں وہاں نہیں چلا, اس لیے کہ وہاں عباس سے سامنے 2 مثالیں سامنے آئیں. ایک جگہ لیڈر علی جیسا تھا, پھر بھی پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا کیونکہ لوگ عام آدمی تھے. ایک دوسری مثال آئی کہ وہاں پہ یہ ناکام رہا کیونکہ جس کے خلاف استعمال کیا گیا وہ عباس جیسا عاشق امام تھا. اب تیسری منزل پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عباس کی سیرت پہ چل کے عاشق اسلام بنیں گے اور یا پھر علی کے وہ لشکری بنیں گے کہ جن کے سامنے جذباتی انداز میں قرآن پیش کیا گیا, انہوں نے علی کو ماننے سے انکار کر دیا. خالی انکار نہیں کیا, خالی انکار نہیں کیا, وہ بھی ایک بہت بڑی بات. قیامت ہے قیامت, یہ جملہ کا انکار, امام کا انکار. خالی انکار نہیں کیا, بعد میں عہد کیا کہ چونکہ علی نے قرآن کو نہیں مانا. یہ جملہ آج ہمارے ہاں ذرا الفاظ بدل کے مراجع کے خلاف چلتا. جی ان کے فتوے تو اپنے منمانے ہوتے ہیں, قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. قرآن ہمارے گھر میں بھی. خالی انکار نہیں کیا, عالم اسلام کی ساری مصیبتوں کی ذمہ داری علی پہ عائد کر. اگر علی قرآن کو مان لیتے آج یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا. چنانچہ عبد الرحمان ابن ملجم قسم کھا کے گھر سے نکلا کہ عالم اسلام کے سارے جھگڑے 3 آدمیوں کی وجہ سے ہوئے, ان تینوں کا خاتمہ کرنا.
گرچہ یہ واقعہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے جیسے میں نے پڑھ دیا، کیونکہ اگلا سوال یہ ہے کہ 3 میں 2 بچے گئے، وہی بچتا ہے جسے پہلے سے بتاؤ کیا ہو رہا، لیکن منزل مصائب بھی آ چکی، اور میں کیونکہ اس وقت خاصی گرمی اور حبس بھی بات کو اختتام پہ اس لیے لاتا ہوں کہ آگے مجھے محفل مرتضیٰ میں مجلس پڑھنا تھا، لیکن ابن ملجم یہ عہد کر کے چلا، پورا پکا تھا اپنے عہد، پھر ہر خرابی میں عورت کا انوالومنٹ تو ہوتا ہی ہے نا۔ قطامہ کا کیریکٹر اس کے اندر آ گیا، وہ مین کیریکٹر نہیں۔ اگر قطامہ ابن ملجم سے یہ نہ کہتے کہ میں تو اس سے شادی کرنے کو تیار، مہر میں علی کا سر لا کے دے رہا ہوں، تب بھی ابن ملجم ارادہ کر کے آیا تھا علی کو شہید کرنا، لیکن بعد میں عورتیں کمپلین کر سکتی تھیں۔ یہ کیا بات ہے، علماء ہر جگہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں، ٹھیک ہے یہاں بھی ذکر ہے۔ علی کے قاتلوں میں اگر ابن ملجم ہے تو تم بھی آ جاؤ، بسم اللہ، شوق سے، ہمیں کیا اعتراض۔ اور ایک عورت آئی، اور بہت سنجیدہ یہ بات ہے جو کل یا پرسوں شاید تفصیل سے آ جائے۔ ادھر میرا مولا، عجیب بات ہے، 3 میں سے 2 کو پتا چل گیا کہ حملہ ہونے والا، 2 بچ گئے، مگر ان 2 سے پہلے علی کو معلوم تھا۔ انہیں اس لیے معلوم تھا کہ وہ خود سازش بنا رہے ہیں، اور علی کو اس لیے معلوم تھا کہ علی حجت خدا، علم ما کان و ما یکون رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی جس میں علی اتنا بے چین ہو جتنا بے چین آج کی رات۔ علی رمضان کا ہر روزہ اپنی کسی ایک اولاد کے یہاں افطار کرتا، تقریباً 28-29 اولادیں، مہینے میں ایک ہی بار باری آتی۔ آج کی رات ام کلثوم کے گھر میں علی کا افطار تو کیا میرے مولا نے، لیکن اس کے بعد ام کلثوم گھبرا گیا۔ میرا بابا جو عام مہینوں میں اتنی عبادت کرتا کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو علی کو پتہ نہیں چلتا، تو رمضان میں تو ناکارہ قسم کے لوگ بھی عبادت بڑھا دیتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا عابد آج کیا بات ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد نکل کے آسمان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ ارے کس چیز کا وقت؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان کو دیکھو، ابھی وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ وقت فجر قریب آیا۔ میرا مولا بیٹی کو الوداع کہہ کے چلنے لگا، بیٹی کو تو پتا نہیں بابا کہاں جا رہا، لیکن کسی اور کو پتا ہے۔ انہوں نے آ کے علی کا راستہ روک لیا، گھر میں پلی ہوئی بطخیں یا مرغابیاں میرے مولا کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی، جتنا ہٹانے کی کوشش کی جائے اتنا ان کی فریاد بڑھتی جاتی ہے۔ ام کلثوم گھبرا گئی، بابا پتہ نہیں آج میرے گھر میں پلے ہوئے ان جانوروں کو کیا ہوا ہے، آج تک انہوں نے مجھے کبھی اتنا پریشان نہ کیا۔ مولا نے کہا کلثوم انہیں کچھ نہ کہو، یہ کسی مرنے والے کا ماتم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، بس ان کے حق کا خیال کرنا۔ اور یہ کہہ کے میرا مولا مسجد میں گیا، عزاداروں آج عجیب نماز فجر پڑھی جا رہی ہے۔ ادھر میرا مولا سجدے میں پہنچا، ادھر ابن ملجم کی تلوار بلند ہوئی۔ آپ کو یہ رات عام راتوں جیسی لگے گی، کوئی زینب سے جا کے پوچھے یہ رات کیسی بنی ہے، کوئی کلثوم سے جا کے پوچھے یہ رات کیسے بنی ہے۔ ادھر ابن ملجم کی تلوار چلی، میرے مولا کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا، صرف اتنا تھا خود میرا فی الکعبہ، حسن بیٹا آگے آ کے پہلے نماز مکمل کراؤ، پہلے نماز پوری کرو پھر میری جانب توجہ دینا۔ اللہ اللہ، کوئی اس حسن جیسے بیٹے سے پوچھے جس کا بابا خون میں برابر تڑپ رہا ہے اور وہ اپنی نماز پہلے مکمل کر رہا، ادھر نماز پوری ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر بیٹے نے تڑپ کے باپ کے سر کو گود میں لیا۔ علی نے کہا بیٹا مجھے میرے گھر پہنچا دو، حسن حسین بابا کو لے کے چلے۔ عزاداروں گھر میں کسی نے اطلاع نہ دی کہ کیا ہوا ہے، مگر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ایک بار اپنی نماز ختم کرتے کرتے زینب گھبرا گئی، کہا کلثوم بہن ایسا لگتا ہے ہمارے گھر پہ پھر کوئی قیامت آئی ہے، اسی طرح کا زلزلہ تو ہے، ویسی ہی آندھیاں چل رہی ہیں۔ ارے سنو، جبرائیل اسی طرح تو فریاد کر رہے جیسے اماں کی شہادت کے موقع پہ کیا تھا، خدا کرے میرا بابا خیریت سے ہو۔ ادھر کہا، ادھر دونوں بہنیں دروازے پہ گئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا، رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، اور جب نظر آیا تو کیا نظر آیا، بھیا حسن حسین بابا کو اٹھا کے لا رہے، زینب کلثوم کے گلے سے لپٹی، بہن ہم یتیم ہونے جا رہے، آئے
بابا ادھر میرا مولا جو حسن سے ایک جملہ کہہ کے خشی کے عالم میں تھا، گھر کے قریب آیا، بے اختیار آنکھیں کھولی، حسن بیٹا یہ ساتھ میں کون لوگ ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں حسن ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو واپس کر دو اور ان سے کہہ دو چلے جائیں۔ بابا یہ آپ کی محبت میں آپ کی صحت مال نہیں بیٹا، میرے کانوں میں اپنی زینب کے رونے کی آواز آ گئی، اگر میں سن رہا ہوں تو یہ بھی سنیں گے۔ علی یہ برداشت نہیں کر سکتا وہ زندہ ہو اور اس کی زینب کی آواز نامحرم کے کان تک جائے۔ مولا یقیناً آپ اتنے غیرت مند ہیں، لیکن 20 سال بعد اسی شہر کوفہ میں آئیے، آج رات کی تاریکی ہے، وہ دن کی روشنی ہے، آج خالی زینب کی آواز ہے، وہ بے مقنا چادر کی زینب سامنے ہے، آج چاہنے والوں کا مجمع ہے، وہ بلوہ عام ہے۔ مولا آج تو زینب کی آواز کا پردہ بچا لیا، کل کوفے میں آ کر اپنی بیٹی کا پردہ بچائیے۔ تبھی تو زینب نے کوفے میں داخل ہوتے ہوتے مڑ کے نجف کو دیکھا، یا علی مدد، بابا ارے زینب کو تیری مدد چاہیے۔ پروردگارا علی کے چاہنے والوں کو غم اہل بیت کے سوا ہر غم سے محفوظ فرما اور ظہور ایمان میں تعجیل فرما۔ ماتم